ایک شہر میں رفیق اور اکرم دوست رہا کرتے تھے۔ دونوں کوئلے کی کان میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، جب دونوں دوست کام کر رہے تھے، اچانک کوئلے کا ایک بڑا ٹکڑا رفیق کے پیروں پر گر پڑا۔ کوئلہ اتنا وزنی تھا کہ رفیق کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اکرم نے رفیق کو کاندھے پر اٹھایا اور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ دونوں پاؤں میں گہرے زخم تھے، اس لیے ڈاکٹرز کو رفیق کے دونوں پاؤں کاٹنے پڑے اور پاؤں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ اس واقعے کے بعد رفیق معذور ہو گیا۔ رفیق اب کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف گھر میں رہتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ اس نے جتنے پیسے کمائے تھے وہ پورے خرچ ہو گئے۔ اب اس کے پاس خاندان والوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے۔ معذور ہو جانے کی وجہ سے وہ اداس رہنے لگا۔ ایک دن جب اکرم اس کے گھر آیا تو اس نے کہا، اکرم میرے دوست، مجھے ایک بار اس کوئلے کی کان کے پاس لے چلو، شاید مجھے روٹی روزی کمانے کا کوئی راستہ مل جائے، یا پھر اللہ سے دعا کرو کہ مجھے موت دے دے۔ مہربانی کرو مجھ پر، مجھے وہاں لے چلو۔ رحیم کو اپنے دوست پر رحم آ گیا اور وہ اسے کوئلے کی کان پر لے گیا، جہاں پر ہوئے حادثے میں رفیق معذور ہو گیا تھا۔ رفیق زمین پر بیٹھ گیا، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ مجھے کیوں اپاہج بنا دیا؟ اب میں کیسے اپنے خاندان کا پیٹ پالوں گا؟ وہ ابھی یہ سوچ کر لاچاری کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی پوٹلی اس کے سامنے آ کر گر گئی۔ جب رفیق نے پوٹلی کو کھولا تو اس میں سونے کے سکے موجود تھے۔ رفیق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ رفیق کو بے شمار سونے کے سکے ملے تھے، جس سے نہ صرف اس کا خاندان بلکہ اس کی آنے والی کئی نسلیں خوشحال زندگی گزار سکتی تھیں۔ ادھر اکرم، جسے رفیق پر اب تک رحم آ رہا تھا، سونے کے سکے مل جانے پر حسد کرنے لگا۔ اس رات اکرم بے چین رہا اور سکون سے سو نہیں پایا۔ اگلے دن اکرم سونے کی کان گیا اور اپنے اوزار زمین پر پھینک دیے اور کہا، تو نے میرے دوست کو بے شمار سونے کے سکے دیے، مجھے بھی کچھ عنایت کر، مجھے بھی خوشحال رہنے دو۔ اچانک کوئلے کی کان سے ایک جن نمودار ہوا۔ اکرم، تمہارے پاس کس بات کی کمی ہے؟ تم میں ہر طرح کی قابلیت ہے، تمہیں دولت کیوں چاہیے؟ محنت کرو اور پیسے کماؤ۔ میں کب تک اس کوئلے کی کان میں کام کروں گا؟ اگر مجھے دولت مل جائے تو میں بھی آرام سے رہوں گا اور خوشحال زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کسی چیز سے محروم ہونا پڑے گا۔ بنا سوچے سمجھے رحیم نے ہاں کہہ دی۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لو اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھو۔ اس وقت تمہارے بچے کو چھینکیں آنے لگیں گی اور کچھ ہی دیر میں وہ میرا ہو جائے گا اور پھر تمہیں بے شمار دولت حاصل ہوگی۔ جب اکرم گھر پہنچا تو اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ اچانک بچے کو زور کی چھینک آئی اور بچے کی حالت بگڑنے لگی۔ اکرم یہ سوچ کر سہم گیا کہ اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ بچے کو گھر پر چھوڑ کر اکرم کوئلے کی کان کی طرف دوڑنے لگا اور جیسے ہی وہ کان پہنچا، جن نے کہا، کیا ہوا اکرم؟ تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ ابھی تو صرف ایک ہی چھینک آئی ہے اور تم اسے پہلے ہی یہاں چلے آئے۔ کوئلے کی کان کے جن، مجھے معاف کر دو۔ مجھے رفیق کی دولت دیکھ کر حسد ہونے لگا تھا۔ میں نے آپ سے دولت مانگی، اس غلطی کا مجھے احساس ہو گیا ہے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمیں بیجا کوئی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کے لیے میں اپنے لخت جگر کو نہیں کھو سکتا۔
अब तुम समझे असली दौलत तुम्हारी सलाहियत है। तुम मेहनत के जरिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बेटे के लिए तुम्हारी मोहब्बत बहुत अनमोल है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जाओ अपने बेटे के पास जाओ। ये कहकर वो जिन गायब हो गया और अकरम वापस अपने घर पहुंचा और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी खेलने लगा।